اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراز آف نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دنیا کے بڑے بڑے فاتحین کا ذکر ملتا ہے۔ منگول بادشاہ چنگیز خان کا ذکر ملتا ہے، فرعونان مصر کا تذکرہ ملتا ہے، سلطنت فارس کے آثار نظر آتے ہیں، نپولین کی مہم جوئی اور فتوحات کا باب درج ہے، روم اور ایران کی عظیم سلطنتوں کا بھی ذکر ملے گا، مگر آج ہماری گفتگو کا مرکز وہ سپاہی، وہ سالار اور عظیم فاتح ہے جس نے وقت کی عظیم قوتوں کو کچل کر رکھ دیا۔ اس نے سلطنت روم کو کچل ڈالا، عراق اور ایران کو فتح کیا، آرمینیا پر اپنی عظمت کا لوہا بھی منوایا۔ ناقابل شکست کمانڈر، طاغوت کی قوت کے سامنے ڈٹ جانے والا جاں نثار صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ احد کے بعد اسلام قبول کیا۔ قبول اسلام کے بعد دین کی خدمت پر ایسے معمور ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں وقت کی سپر پاورز کو بھی شکست فاش کروائی۔ جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے مثال بہادری کے جوہر دکھائے اور لشکر اسلام کو میدان جنگ سے بحفاظت نکال لائے، اور ان کی جنگی تدبر نے ہی رومیوں کے دل میں مسلمانوں کی ہیبت بٹھا دی۔ اس جنگ سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا۔ اس لقب سے نوازے جانے کا مطلب یہ تھا کہ اب یہ تلوار جس بھی مارکے میں شامل ہوگی، نہ تو وہاں مسلمانوں کو پسپا کیا جا سکے گا اور نہ ہی اس تلوار کو توڑا جا سکے گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ قابل ستائش ہیں۔ موت لکھی ہوئی نہ ہو تو وہ زندگی کی خود حفاظت کرتی ہے، اور جب موت مقدر ہو تو زندگی خود جا کر موت سے لپٹ جاتی ہے۔ تاریخ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدا داد صلاحیتوں کے باعث، جن کا مظاہرہ وہ میدان جنگ میں کیا کرتے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سپہ سالاری کے منصب سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ اس واقعہ کے پیچھے وجہ یہ ہوئی کہ جس مہم میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوتے تھے، اللہ کے حکم سے اس جنگ میں بڑی سے بڑی قوت بھی مسلمانوں کو پسپا نہ کر پاتی تھی، حتیٰ کہ جب خلیفہ دوم کے دور میں روم فتح ہوا تو مسلمانوں کو لگاتار فتوحات کے باعث اس وقت تک یقین ہو چکا تھا کہ جنگ میں فتوحات خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے معزول کیا تاکہ مسلمانوں کو یقین آ جائے کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں مسلمانوں کی طرف سے 20 مارکوں میں شرکت کی اور ہر مارکے میں شہادت کی آرزو لے کر شامل ہوئے، لیکن انہیں میدان جنگ میں شہادت کی موت نصیب نہ ہوئی۔ ہر مارکے میں انہوں نے فتح حاصل کی اور کفار کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر تلوار کے زخم کا نشان نہ ہو۔ قبل از وفات وہ کہا کرتے تھے، دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ پیغام سنا دو، اگر موت میدان جنگ میں ہوتی تو خالد کبھی بستر پر نہ مرتا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی استقامت عطا فرمائے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی قوت ایمانی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا ڈھیر سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔